نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. دوشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. صفت تواضع سے متعلق بیان چل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر تواضع موجود تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو تواضع پر مشتمل ہیں. ان میں سے چند ایک واقعہ جو احادیث صحیحہ ثابت ہیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. یہ نصارہ کے رد میں فرمایا. وہ کہتے تھے وہ عبداللہ نہیں وہ ابن اللہ تھے. انہوں نے حد سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز اس سے عار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے تھے. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اسی طرح جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں انہیں بھی اس بات سے کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بلکہ وہ تو اللہ کا بندہ کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے. کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا اللہ جسے کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، تو اس میں تو اپنا فخر محسوس کرتے تھے. آگے بطور قاعدہ کلیہ کے فرما دے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. جو اللہ کی بندگی سے، اللہ کا بندہ ہونے سے تکبر کرے اور اس سے عار محسوس کرے، فرمائے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے، پھر آگے فیصلے ہوں گے. تو چونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر عبداللہ سے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. میں کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا. انما انا عبد اللہ. میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، لہذا اللہ کی بندگی میرے لیے یہی قابل فخر ہے. اسے فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اس سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں مجھ کو شریک نہ کرنا. کوئی ایسی صفت میری بیان نہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی شرک لازم ہے. میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. چنانچہ واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اسی طرح سے جس طرح ایک بندے کی زندگی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو گھر کے اندر معمولی کام کاج ہوتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے وہ سارے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ بکری کا دودھ نکالنا، گھر کے اندر جھاڑو اپنے ہاتھ سے دے دینا، اپنا جوتا اگر پھٹ گیا تو اس کو خود سلائی کر لینا، اپنے کپڑے کے اوپر خود پیوند لگا لینا. اب یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے ازواج مطہرات یہ کام کر کے نہ دیتی، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں. لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی تواضع اور عاجزی کی بنیاد پر پسند کرتے تھے کہ میں یہ کام اپنے ہاتھ سے خود نمٹاؤں، تو اپنے ہاتھ سے یہ سارے کام کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک بکری کو ذبح کر کے اس کو بنانے کا یعنی گوشت پکانے کا ارادہ کیا، تو امور کو تقسیم کر لیا. ایک نے کہا کہ میں اس کو ذبح کروں گا، دوسرے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، کسی نے کوئی کام ذمہ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں چن کر اکٹھی کر کے میں لاؤں گا جس کے اوپر اس کو پکایا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، ہم یہ کام بھی کر لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ یہ کام کر لیں گے، لیکن
میں نہیں چاہتا کہ مجمع میں اپنی کوئی الگ سے شان بنا کے رکھوں، جب سارے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں تو میں بھی اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ واقعتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کوئی الگ شان بنا کے رکھتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ جب کہ آپ کے لیے ممبر نہیں بنایا گیا تھا، مجمع کے اندر یوں بیٹھ جاتے، لیکن باہر سے آنے والوں کو دقت ہوتی پہچان کرنے میں کہ ان میں اللہ کے رسول کون ہیں۔ اسی طرح جب آپ واعظ کہتے تو بعضوں کو نظر آتے، بعضوں کو نظر نہ آتے۔ تب ایک انصاریہ خاتون تھی، عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے از خود آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے بڑھئی، باقوم رومی ہے، وہ یہ سارا کچھ بنانا جانتا ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے ایک لکڑیوں کا ممبر سا بنوا دوں، اس کے اوپر آپ بیٹھ کر واعظ کیا کریں تاکہ پہچاننے والوں کو بھی دقت نہ ہو اور سننے میں اور دیکھنے میں بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنا دیں۔ پھر انہوں نے اپنے غلام سے یہ ایک ممبر سا چند لکڑیوں کو جمع کر کے 3 سیڑھیوں والا ممبر بنوا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی واعظ و نصیحت کرنی ہوتی تو اس پر تشریف فرما ہو کر واعظ و نصیحت فرماتے، جمعہ کا خطبہ بھی اس کی نیچے سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، ورنہ آپ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ میری کوئی الگ سے شان ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شمال ترمذی میں 13 احادیث آپ علیہ السلام کے تواضع سے متعلق ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث یہ ذکر کی ہے کہ ایک عورت آ گئی، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ اس کی دماغی صلاحیت بھی بیچاری کی پوری تھی، اس طرح سڑکوں میں گلیوں میں پھرتی رہتی تھی۔ اب آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آ کے عرض کرتی ہے کہ ان لی الیک حاجت، کہ مجھے آپ سے نا ایک ضروری کام ہے، میں الگ سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسی فی ای طریق شیتی اجلس الیکی، کہ آپ مدینے کے جس رستے میں جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں وہاں پر بیٹھ کر ہی آپ کی بات سن لوں گا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے جو مرتبہ اور مقام ہے، کوئی عام سی عورت جس کا ذہنی توازن بھی صحیح نہیں، اسی طرح گلیوں کے اندر بازاروں میں پھرتی رہتی ہے، وہ بھی آ کر کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے الگ سے، تو آپ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جس گلی میں چاہو وہاں پر بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ کر آپ کی بات سن لوں گا۔ تنہائی کا تو اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ اجنبیہ عورتوں سے تنہائی میں بیٹھنا اسے آپ نے منع فرمایا، لیکن فرمایا کہ آپ جس طرح پھرتے رہتے، جس گلی میں جس رستے کے اوپر آپ بیٹھنا چاہو گی، میں وہیں بیٹھ کر آپ کی بات کو سن لوں گا۔ تو اتنی عاجزی اور تواضع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازۃ ویجیب دعوت العبد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کا عالم یہ تھا، فرمایا کہ کوئی بھی مریض ہوتا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی عیادت تو کریں، کوئی معمولی آدمی بیمار ہو گیا اس کو پوچھیں بھی نہیں، فرمایا کہ کوئی بھی مریض ہوتا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم وہاں پر رہتے تھے ان میں سے بھی کسی کی بیماری کی اطلاع ملی تو اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک یہودی لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو ایک دن وہ دکھائی نہ دیا تو آپ نے پوچھا، بتلایا گیا کہ وہ بیمار ہے اور آخری اپنے اوقات کے اندر ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ سمیت اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے سرانے قریب بیٹھے، قریب اس کا والد بھی کھڑا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا کہ والد پتہ نہیں میری اجازت دے گا کہ نہیں دے گا، چونکہ یہودی جانتے تو تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اب اس والد نے بھی یہ سوچا کہ چلو یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے میرا لڑکا، چلو مسلمان ہو کے چلا جائے تو آگے کی آخرت تو اپنی اس کی سنور جائے گی۔ تو والد نے بھی کہہ دیا کہ بیٹے آپ اطیع ابو القاسمی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، چانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے خوش ہوئے، باہر تشریف لائے تو چہرہ آپ علیہ السلام خوشی سے چمک رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھو غیر مسلم بھی جو اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اپنے شہر کے اندر رہتے ہیں، بشرطے کہ زندگی کی حد تک نہ ہوں، جیسے قادیانی ہیں ان کی عادت کی اجازت نہیں،
اس کے علاوہ جو غیر مسلم دارالاسلام کے اندر رہتا ہے اس کی بھی عیادت کرنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ ہر قسم کے مریض کی عیادت کے لیے چلے جاتے وہ یشہد الجنازہ تھا، جنازے میں شرکت کرتے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کوئی بڑا آدمی مرے تو تب جائیں گے، نہیں، بلکہ مسجد کا خادم یا خادمہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ مسجد کے اندر جھاڑو وغیرہ دیتے تھے، اس کا انتقال ہوا رات کے وقت۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ رات کی تاریکی ہے، کہاں آپ علیہ السلام کو تکلیف دیں گے، خود ہی اس کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کے اس کو رات کے وقت ہی تدفین کر دی۔ جو اگلے دن آپ علیہ السلام دیکھا کہ مسجد کی صفائی کرنے والا خادم نظر نہیں آ رہا، تو آپ علیہ السلام از خود پوچھا کہ اس خادم کا یا اس خادمہ کالے رنگ کی عورت تھی یا وہ مرد تھا، تو اس کا کیا بنا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا تھا، ہم نے اس کی نماز نہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ تو عرض کی کہ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اب فرمایا کہ دلونی علی قبری، مجھے بتلاؤ کہ اس کی قبر کہاں پر ہے۔ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر بھی نماز پڑھی اس کی، اور فرمایا کہ ان ھذی القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلھا وان اللہ ینورھا بصلاۃ علیہم، میری نماز جنازہ بڑی اہم ہے۔ فرمایا کہ یہ قبریں ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، جس کے اوپر میں نماز جنازہ پڑھ دوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرما دیتے ہیں، تو تم نے کیوں اس کو محروم رکھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ مریضوں کی عادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، جو اگلی بات ذکر کی، فرمایا کہ وَيُجِيبُ دعوت العبد، کوئی غلام بھی آ کر آپ علیہ السلام کو دعوت دیتا، اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ آج کل تو ماحول عجیب سا ہے، پہلے پوچھ لیتے ہیں کیا پکایا ہوا ہے، کوئی اچھی چیزیں پکی ہو تو پھر تو دعوت قبول کریں گے، اگر معمولی دعوت ہو تو نہیں میری کہیں اور دعوت ہے میں وہاں جا رہا ہوں، یا گھر میں میرے اچھا سالن پکا ہو تو اس لیے میں گھر ہی کھا لوں گا، نہیں، بلکہ کہ ایک غلام نے بھی آ کر اگر دعوت دی تو آپ نے اس دعوت کو بھی قبول فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد۔